جب تک خان صاحب کو ان کی بہنیں ان کے ذاتی مالج نہیں دیکھ لیں گے ہم کسی بات پر اعتبار نہیں. اخلاقیات کی دھجیاں بکھیری گئی ہیں, قانون اور آئین کو پسمار کیا گیا ہے. ٹرائل کورٹ کو مکمل اختیار حاصل ہے کہ وہ ملاقات کروائے, بہنوں کی ملاقات کروائے, ذاتی جو مالج ہیں ان کی بیزاری کا اظہار کرو. کہو کہ ہم اس فریب اور جھوٹ اور جبر کو نہیں مانتے. اس ملک میں عدالتیں اب عملاً ختم ہو چکی ہیں. جب ایک قیدی کو آپ لے کر جاتے ہیں علاج کے لیے, ایک ہسپتال لے کر جاتے ہیں, تو ان کو اطلاع دینی چاہیے تھی ان کی بہنوں کو, بشرا بی بی کی بیٹیوں کو, تاکہ وہ موجود ہوتے. اور کوئی وجہ نہیں تھی جھوٹ بولنے کی. اس کے بعد اس کو چھپایا گیا, تردید کی گئی, 5 دن تک انہوں نے جھوٹ بولا, کہا ایسا کچھ نہیں ہوا. اس کے بعد جب صحافتی حلقوں سے ناقابل تردید شواہد سامنے آ گئے تو ان کو پسپائی اختیار کرنا پڑی, اپنے جھوٹ کو ماننا پڑا, ڈٹائی سے ماننا پڑا. اور آج بھی ہم سمجھتے ہیں یہ بالکل یہ جھوٹ پر کھڑے ہیں, کسی ان کی بات پر ہمیں اعتبار نہیں ہے. جب تک خان صاحب کو ان کی بہنیں ان کے ذاتی مالج نہیں دیکھ لیں گے ہم کسی بات پر اعتبار نہیں کریں. اس حوالے سے رول کیا ہے؟ اگر کوئی پریزنر قیدی جو ہے اندر بیمار ہوتا ہے, کوئی مرض میں مبتلا ہوتا ہے, تو اس حوالے سے قانون کیا کہتا ہے؟ قانون یہ کہتا ہے کہ خاندان کو اطلاع دو اور خاندان کو مکمل تفصیلات فراہم کرو. ان کو وہاں موجود ہونا چاہیے تھا, اور خاندان کا حق ہے ان سے ملنا. ہفتے میں 2 دفعہ ملاقات کے دن ہوتے ہیں. اگر کوئی بیمار ہے تو اس کو اور زیادہ ملنا چاہیے. تو یہ نہ خاندان کو ملنے دے رہے ہیں, نہ ان کو عدالت کا بتا رہے ہیں. بہانہ کر رہے ہیں یہ کہ ہم پتہ نہیں کوئی سیاسی مصیبت میں مبتلا ہو جائیں گے. مصیبت میں اس لیے مبتلا ہوں گے کہ یہ نظام جھوٹ پر کھڑا ہے. انہیں پتہ ہے کہ ہر قدم ان کا جھوٹ پر مبنی ہے. 8 فروری 2024 سے لے کر آج تک ہر چیز فریب ہے, ہر چیز دھونس ہے, ہر چیز طاقت کی بنیاد پر ہے. اخلاقیات کی دھجیاں بکھیری گئی ہیں, قانون اور آئین کو پسمار کیا گیا ہے, چادر چار دیواری کو پامال کیا گیا ہے. ان میں ہمت نہیں ہے. اب کیا آپ لوگوں نے حکومت سے کوئی رابطہ کیا ہے اس حوالے سے؟ ہم یہاں کھڑے ہیں اور عدالت کا دروازہ بھی کھٹکھٹائیں گے. ہم عدالت جا چکے ہیں, ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی پٹیشن فائل کی ہے. یہ جو ابھی ریسنٹ یہ جو معاملہ ہوا ہے سے بھی جو عمران خان کو پمز اسپتال منتقل کیا, آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بتایا نہیں گیا. فیملی کے حوالے سے عدالت اس وقت تو سر دست ہمیں جو چیز درکار ہے وہ یہ ہے کہ ان کے ذاتی معالجین اور ان کا خاندان ان سے ملے. اس حوالے سے درخواست دائر کر دی گئی ہے آج ٹرائل کورٹ میں. ٹرائل کورٹ کو مکمل اختیار حاصل ہے کہ وہ ملاقات کروائے, بہنوں کی ملاقات کروائے, ذاتی جو مالج ہیں ان کی. اور ماضی میں یہ ہوتا رہا ہے. ڈاکٹر عاصم یوسف جو چیف میڈیکل آفیسر ہیں شوکت خانم ہسپتال کے, وہ آتے رہے ہیں, خان صاحب کو دیکھتے رہے ہیں. کوئی وجہ نہیں ہے کہ ان کو اب آنے کی اجازت نہ دی. تو کیا جو ذاتی معالج ہیں خان صاحب کے جو ڈاکٹرز ہیں, انہوں نے اس حوالے سے کبھی بتایا آپ لوگوں کہ ان کو ان کو مسئلہ ہے آنکھ میں؟ دیکھیں, آخری بار ڈاکٹر عاصم یوسف تقریباً 1 سال پہلے ملے تھے. اس وقت تو ایسی بات نہیں تھی. اب اس 1 سال میں کیا ہوا ہے یہ بہت ضروری ہے کہ معالجین ان کو ملیں, ان کو دیکھیں اور ہمیں آ کر بتائیں کہ کیا صورت ہے. سر وفاقی وزراء یہ کہہ رہے ہیں کہ 8 فروری سے پہلے ملاقات نہیں ہوگی. ہم کھڑے ہیں, پھر ہم دیکھتے ہیں کیا ہوگا. ہمیں بالکل یہ قبول نہیں ہے. 8 فروری میں ابھی 10 دن پڑے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک بیمار شخص کو آپ کال کوٹری میں ڈال دیں, اس کے خاندان کو نہ ملنے دیں. ہمیں نہیں پتا کہ کیا ٹیکے لگائے گئے ہیں, کیا پروسیجر ہے جو کیا گیا ہے. یہ بالکل قابل قبول نہیں ہے. تو ہم یہاں سے نہیں ہٹیں گے جب تک کم از کم ان کے جو معالجین ہیں ان کی ملاقات خان صاحب سے نہیں ہوتی, اور بہنوں کی ملاقات خان صاحب سے. اور سلمان راجہ صاحب آپ بھی یہاں پر موجود ہیں, سہیل آفریدی صاحب بھی ہیں, پی ٹی آئی کے رہنما یہاں پر موجود ہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں اٹھیں گے جب تک ملاقات نہیں ہماری کرائی جاتی ہے. اگر 2 دن 3 دن 4 دن بیٹھنا پڑا بیٹھیں گے؟ جی ہم بیٹھے, 4-5 دن کا پلان کر کے ہم بیٹھے ہیں. پلان کچھ نہیں ہے, لیکن ہم یہاں بیٹھے ہیں اور پاکستان کی قوم دیکھ رہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے. پوری پاکستانی قوم جو ہے میں سمجھتا ہوں اس وقت اضطراب کے عالم میں ہے. ہر ایک کو اپنی اپنی جگہ احتجاج کرنا ہے, اپنے گھر سے باہر, اپنی دہلیز پر. ہم کسی کو نہیں کہہ رہے کہ پتھر اٹھاؤ, ڈنڈا اٹھاؤ. ہم کہہ رہے ہیں اپنی آواز بلند کرو, قرآن پاک کی تلاوت کرو, بیزاری کا اظہار کرو. کہو کہ ہم اس فریب اور جھوٹ اور جبر کو نہیں مانتے. تو یہ ان کو سہنا ہوگا اس قوم کا جو انکار ہے. جیل حکام سے کوئی بات ہوئی ہے ملاقات کے حوالے سے؟ آپ لوگوں نے بتایا ہے, جو SHO صاحب ہیں ان کو کہا ہے کہ ان کا فرض ہے کہ وہ ملاقات کرائیں, عدالت کا حکم ہے. وہ کہتے ہیں میں کیا جانتا ہوں عدالت کے حکم کو. ہر ہفتے یہی ہوتا ہے. اس ملک میں عدالتیں اب عملاً ختم ہو چکی ہیں. جب انتظامیہ کا دل ہوگا وہ عدالت کو مانیں گے, دل نہیں ہوگا تو عدالت کو نہیں مانیں گے. آپ میں ہم سب آج محکوم ہیں. نہ ہماری عزت محفوظ ہے, نہ ہمارے جسم محفوظ ہیں, نہ ہمارے گھر محفوظ ہے. اچھا, آج ہماری یہ صورتحال ہے. یہ پاکستان کے عوام کے سامنے ہمارا مقدمہ ہے. ہم یہاں اسی لیے آ کر کھڑے ہوتے ہیں کہ یہ مقدمہ پاکستان کی عوام دیکھے. اور اگر ذاتی معالج یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب کا علاج مزید فردر چاہیے اور ان کو کسی اسپتال منتقل کرنا ہے, تو آپ پھر کون سا سجیسٹ کریں گے یا ریکمینڈ کریں گے, یا پھر آپ مطالبہ کریں گے کہ خان صاحب کو اس اسپتال میں منتقل کیا جائے؟ وہ اس وقت کی بات ہے, یہ قبل از وقت ہے کچھ کہنا کہ پھر کس اسپتال لے جائیں گے. پہلے ان
کی حالت جو ہے وہ تو ہمیں معلوم ہونا، اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ کہاں ان کا علاج ہونا ہے، کیا ان کو اسپتال جانے کی ضرورت ہے نہیں ہے، وہ بات کی بات ہے۔